प्रोग्राम थिंक पाकिस्तान विद राना एजाज अहमद के साथ हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम में मैं पाकिस्तान में इस वक्त बढ़ती हुई जो गंभीर सूरत हाल है उसके मुतालिक बात करूँगा, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हुकूमत ने जब हालात कंट्रोल में किसी हद तक कर लिए हैं कि जो पिछले 3-4 दिन से पूरी रियासत को यरगमाल बना रखा था कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स ने, अब जब हुकूमत ने हालात को काबू में कर लिया है तो फिर से कुछ अनासर को जानबूझकर इस तरह से टीवी के सामने या सोशल मीडिया के ज़रिए से इस तरह से सामने लाया जा रहा है कि फिर से इस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों को जोश दिलाने की कोशिश की जा रही है। जैसे अभी एक मशहूर आलम जो टीवी पर आते हैं, किसी निजी टीवी पर रमज़ान की नशरियात में, उन्होंने एक अपने खिताब में बड़े जज्बाती अंदाज में इमरान खान को ललकारा है, बल्कि मैं कहूँगा रियासत को ललकारा है, और ये कहा कि इमरान खान तुमने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। ऐसे जब बयानात आएंगे और रियासत खामोश रहेगी तो फिर जाहिर है कि इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो रियासत को बार बार ललकारते रहेंगे। तो रियासत की जिम्मेदारी यही बनती है कि एक तो वो मीडिया के ऊपर पूरी तरह से नज़र रखे और सिर्फ वही चीज़ें बाहर आने दे जो कि रियासत के अमन व अमान के लिए ज़रूरी है। कुरान पाक की अगर सूरह बकरा देखें तो उसमें वाज़ेह तौर पर एक आयत है जिसका मैं लुबेलबाब आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि ये लोग कहते हैं कि हम ज़मीन पर इस्लाह कर रहे हैं, अमन फैला रहे हैं, हालांकि यही वो लोग हैं जो ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं और बदअमनी पैदा करते हैं। तो अमन का नाम ले लेकर ये लोग बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ तो ये इस तरह से भी आ रहे हैं कि जी खादिम हुसैन साहब चूँकि खुद ये कहते थे कि इस्लाम का अमन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो क्या अगर खादिम हुसैन रिजवी साहब ये बात करते थे तो क्या हम उनकी बात पर ईमान ले आए? जबकि वो जिस बात को जिस तनाज़र में करते थे कि जिस तरह से वो कहते थे कि 13 साल में जो है मक्की ज़िंदगी में सिर्फ 13 लोग इस मुसलमान हुए और उसके बाद जब इस्लाम पावर में आया तो फिर इस्लाम की सरहदें जो है वो फैलती गई। और भाई ये सोचने की बात है कि उस वक़्त मुसलमानों की जो जद्दोजहद थी वो काफिरों के ख़िलाफ़ थी। आप पाकिस्तान के अंदर एक मुसलमान रियासत के अंदर रह के कह रहे हैं कि आप इन लोगों के ख़िलाफ़ निकल आए। ये कौन से आप अमन की बात कर रहे हैं? मुसलमानों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ा रहे हैं। तो रियासत को ये देखना होगा कि इस वक्त दुनिया में 57 मुसलमान ममालिक हैं। उन 57 मुसलमान ममालिक में इस तरह के हालात नहीं है जिस तरह के पाकिस्तान में है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि वहाँ पर रियासत जो है वो इंटरप्रेट करती है रिलीजन को। कुछ लोग ये समझते हैं कि जब मैं ये कहता हूँ कि रियासत इंटरप्रेट करे रिलीजन को तो इसका मतलब है कि आप बताएंगे कि आपने कपड़े किस तरह के पहनने हैं, आप बताएंगे कि नमाज जो है कैसे पढ़नी है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। रियासत सिर्फ ये बताए कि तमाम मसाजिद तमाम मुसलमानों के लिए हैं। उसके लिए कोई अहले हदीस, कोई बरेलवी, कोई हनफी, कोई शिया, कोई सुन्नी नहीं है। तमाम मसाजिद सबके लिए हैं, जहां मर्जी जाकर आप नमाज पढ़ें। तमाम इमाम बाड़े तमाम मुसलमानों के लिए हैं। उसके लिए कोई किसी के लिए कदगन नहीं है कि वो वहां पर नहीं जा सकता। ये है वो कौमी यकजहती, ये है वो कौमी वहदत कि जिसमें सबको परोना रियासत की जिम्मेदारी है। और वो रियासत तब करेगी अगर ये तमाम जो सो कॉल्ड मदरसे हैं और ये सो कॉल्ड जो आलम सू इनको कहा गया कुरान पाक में कि जो कि अमन की बात करते हुए असल में इंतशार फैला रहे होते हैं, जो इस्लाम की ऐसी बात कर रहे होते हैं जो इस्लाम ने नहीं कही, जो दीन ने कहीं नहीं कही। तो इस्लाम क्या है, कैसे है, रियासत को इसकी जिम्मेदारी लेके ख़ास तौर पे हुकूमत का जो सरबराह है उसको अपनी निगरानी में उलमा कराम को रियासत के ज़रिए से दीन की तर्जुमानी करने के लिए सामने लाना पड़ेगा और ख़ुद उस कौंसिल को, जो वो उलमा कौंसिल होगी, रियासत तरतीब देगी, उसको वज़ीर आज़म खुद हेड करे, उसको खुद देखें, उसको अपनी निगरानी में रखें, ताकि एक यकजहती के साथ सारे हम बात कर सकें और एक बात करें। जिस तरह तमाम दुनिया में
باقی 56 اسلامی مسلم ممالک ہیں، وہ وہاں پر ایسی صورتحال دیکھنے میں نہیں آتی کہ ہر انسان اٹھ کے بس ٹی وی چلاتا ہے، اپنا کیمرہ آن کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ پکڑ لیں، اب کھیل ٹھونک دیا آپ کے، آپ نے اپنے کفن میں، اپنے جو ہے جو آپ کے کافن میں آپ نے اپنا جو ہے آپ آخری کیل ٹھونک دیا ہے۔ بھائی آپ ہر وقت انتشار پھیلانے کی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ 21ویں صدی ہے، ہمارے پرائم منسٹر کو پوری اتھارٹی ہے کہ وہ اس وقت حکومت کریں، تو وہ حکومت کرتے ہوئے افراد عامہ کو بتائیں کہ اس وقت ہمیں قومی وحدت کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ ایجنسیوں کا نام لے کے اس طرح کی کالز سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں منسٹرز کی، کہ جس میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کیا ہوا ہے، عمران خان کو کچھ نہیں کرنے دے رہے، وغیرہ وغیرہ۔ خان صاحب، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ لیڈ فرام دا فرنٹ۔ شکر ہے آپ کر رہے ہیں، اب اس کو جاری رکھیں، ڈرے نہیں۔ رانا ثناء اللہ ہو یا مولانا اکاڑوی صاحب ہوں، کوکب اکاڑوی صاحب، کوئی بھی اگر ریاست کو توڑنے کی بات کرتا ہے، ریاست کے خلاف بات کرتا ہے، ریاست کے اعلیٰ عہدیداروں کے بچوں کو دھمکیاں دیتا ہے، آپ اس کو قرار واقعی سزا دیں، کیونکہ ڈیسیژن میکنگ آپ نے کرنی ہے، میں نے نہیں کرنی۔ تو خدا کے لیے ریاست کے اداروں کو مضبوط ہونے دیں، کیونکہ یہ پروسیس چل پڑا ہے۔ اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی اب ریاست ہماری جو ہے پاکستان کی، وہ اس میں یہ سب کچھ کیسے نکل کے باہر آ رہا ہے، بد امنی ہو رہی ہے، لوگ انتشار کی طرف جا رہے ہیں، اگر جائیں بھی میں آپ کو بتا دوں تو پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ میں یہ کیوں کہتا ہوں ایسا۔ اس 73 سالوں میں پاکستان میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو ہم نے تجربہ نہیں کر لیا۔ جیسے آپ دیکھیں، عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے وہ چاہے اپوزیشن پارٹیز کے وزیر خزانہ جو ہیں ان کو لے لیں تو کوئی بات نہیں، معیشت ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن معیشت ٹھیک نہیں ہو پا رہی، وہ وزراء کو تبدیل کرتے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ ایک طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے یقیناً اپنے اثرات ہیں۔ وزراء کو بار بار تبدیل کرنے سے ایک تو کوئی ذمہ داری نہیں لے گا، ایٹ دی اینڈ آف دی ٹرم جو ہے کسی کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بری بات اس بات سے پتہ چل رہی ہے کہ دراصل کسی بھی منسٹری کو ہیڈ کرنے کے لیے کوئی تجربہ ضروری نہیں ہے، کوئی پرائر ایکسپیرینس اس کا اس منسٹری کے حوالے سے یا کوئی تعلیم ہونا ضروری نہیں ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اگر آپ وزیر ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کو سمجھتے بھی ہوں۔ اطلاعات کے اگر آپ وزیر ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اطلاعات کے مضمون کو سمجھتے بھی ہوں۔ سپورٹس کے آپ اگر وزیر ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ سپورٹس کو سمجھتے بھی ہوں۔ تو یہ ایک بہت بری بات سامنے آ رہی ہے، کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کامیاب نظام کے لیے کہ آپ ایک ایسے وزیر کو ایک ایسے شعبے کا وزیر بنا رہے ہیں جس کا اس کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں حکومت کی طرف سے دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جس طرح سے ہیپ ہیزرڈلی سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی سمجھ کسی کو نہیں آ رہی۔ تو ریاست کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ کچھ لوگ پھر میں واپس اپنے موضوع پر آ رہا ہوں کہ کس طرح سے تحریک لبیک پاکستان کو جو ہے وہ بہت معصوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو پولیس والے ہیں ان کو ایک ویلن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دیں اور ان کے بھی بچے ہیں، اور خواہ میں اتنی بڑی عوام جو تمام کی تمام مسلمان عوام ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم رسول کی محبت نہیں رکھتے اگر آپ تحریک لبیک پاکستان کی بات نہیں مان رہے۔ خدا را اس طرح کی باتیں ختم کریں۔ اگر آپ غور کریں، سعد حسین رضوی، مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری میں ایک بڑی انالوجی ہے۔ تینوں ہی مروسی جو ہے وہ مروسیت لے کر چل رہے ہیں، اور تینوں ہی کوئی اپنی ذاتی صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ اس کی بنیاد پر کہہ سکیں کہ ہم آپ کو لیڈ کریں گے، یعنی یہ لیڈر ہم بنیں گے پاکستان کے۔ گو کہ وہ دونوں بلاول بھٹو اور مریم نواز جو ہیں وہ تو اپنے باپوں کو بچانے کے لیے سامنے آئے تھے، سعد حسین رضوی جو ہے وہ اپنے فرقے کی بالادستی کے لیے سامنے آئے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت یا ان کی عقیدت
میں اپنے آپ کو قربان کرنے نہیں آئے. اگر وہ آئے ہوتے تو وہ اس طرح بدامنی نہ پھیلاتے، لوگوں کا قتل و عام نہ کرتے. قرآن پاک میں واضح طور پر ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ ایک مسلمان کی جان بچانا. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا کہ وہ یہ لفظ بول دیتے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایک انسان کی جان بچانا انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے، تو یہ وہ دین ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں یہ کام نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ اپنی منوپلی کے لیے، ایک ایسے نظام کی منوپلی کے لیے کہ جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ریاست کو اپنی ریٹ جو ہے اس کو منوانا پڑے گا، اور جو بھی کوئی اس کے راستے میں آئے اس کو نہ صرف جیل میں ڈالے، اس کو ایسی قرار واقع سزا دے تاکہ ہر کوئی ارا غیرہ نتھو خیرہ اٹھ کے یہاں پہ ریاست کو، اور جو بھی امیر ہو، جو بھی وزیر اعظم ہو، اس کو یہ نہ بتانے چل پڑے کہ وہ اسے کیا کرنا ہے. بہت ہی جہالت کی بات ہے کہ عمران خان کے دھرنے کو اس تحریک لبیک پاکستان کی حرکت سے جو ہے وہ تشبیہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس دھرنے میں عمران خان نے کیا لوگوں کو قتل و غارت کرنے کی کوشش کی؟ کیا کوئی اس میں پولیس والا مارا گیا ان کے ہاتھوں سے؟ کتنے پولیس والے جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اس دھرنے کے دوران، اس دھرنے کی وجہ سے؟ تو ہمیں کم از کم خدا را ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جان بوجھ کے انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسی چیزوں کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. تھنک پاکستان پروگرام کے ساتھ آپ لوگوں کو سوچنا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں تھنک پاکستان موومنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم سوچیں گے نہیں ہم بہتری کی طرف نہیں جا سکتے. شکریہ.